ہلو، السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن کلاس. ہلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. طلبہ طالبات، ویلکم ٹو آن لائن کلاس. کل نظم ادے فاروقی کا خلاصہ پڑھا رہا تھا. پھر اور ایک مرتبہ میں حضرت عمر حضرت فاروقی کا خلاصہ جو ہے سناؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرے اسلامی خلیفہ بھی ہیں. انہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلامی سرحدوں کو وسیع کیا. عرب سے باہر اسلام کا پرچم لہرایا. اپنی رعایا کے لیے عدل و انصاف اور مساوات اور برابری کا بہترین نظام قائم کیا. بیت المال اور مال غنیمت کی تقسیم حد درجہ انصاف اور عدل سے کی جاتی تھی. کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا، چاہے خلیفہ ہی کیوں نہ ہو. وہ بھی مال غنیمت کی تقسیم میں عوام کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے تھے. نظم عدل فاروقی میں علامہ شبلی نعمانی نے عدل و انصاف اور مال غنیمت کی تقسیم کا ایک واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تھا بیان کیا. اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انصاف پر روشنی پڑتی ہے. واقعہ یوں ہے: ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور عوام سے کہا، میں جو کچھ آپ کو حکم دوں تو کیا آپ اس پر عمل کے لیے تیار ہیں؟ مجمع میں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا، اے خلیفہ، ہم کو تمہارے عدل و انصاف میں کچھ کمی نظر آتی ہے. کیونکہ مال غنیمت کی چادریں جو تمام لوگوں میں تقسیم کی گئی وہ ایک تھیں. سب کے برابر آپ کو بھی ایک ہی چادر ملی تھی. لیکن میں کہ آپ کا لباس ایک چادر سے نہیں، دو چادروں سے بنا ہوا ہے، اور دوسری چادر مال غنیمت کی ہی ہوگی. اس طرح تم نے تمام لوگوں کو ایک اور خود کے لیے دو چادریں مال غنیمت سے لی ہیں، اور یہ تقسیم انصاف کے خلاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے بیٹے عبداللہ بن
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کا حکم دیا، جو دوسری چادر کے تعلق سے بخوبی جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح وضاحت کی کہ میرے والد نے کبھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مال غنیمت کی جو چادریں تقسیم ہوئی تھیں، سب کی طرح میرے والد کے حق میں بھی ایک ہی چادر آئی تھی، جس سے میرے والد کا لباس مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے حصے کی چادر والد صاحب کو دے دی۔ یہ جو دوسری چادر ہے وہ میرے والد کی نہیں بلکہ میری ہے۔ یہ جواب سن کر شکایت کرنے والے نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، جو شک و شبہ تمہارے انصاف سے تعلق سے تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کا انصاف عدل اور برابری پر قائم ہے، اس لیے اب ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ محترم عزیز طلبہ و طالبات، اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے اس کا اور تفصیل سے اگر معلومات کرنا چاہتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے خلیفہ تھے اور کئی ہزار لاکھ کلومیٹر پر ان کی حکومت چلتی تھی، لیکن ان کے پاس ایک ہی جوڑا پہننے کے لیے تھا۔ تو ان کا بیٹا جو بیٹے تھے ان کے بیٹے جو ہے دیکھ نہیں سکتے تھے والد صاحب کی حالت، تو اس لیے انہوں نے اپنی جو چادر، اپنے حصے میں جو چادر آئی ہوئی تھی اس چادر کو دے دیا۔ جب لوگوں کو گمان آیا تو گمان پر جو ہے یہ بات جو ہے سنائی، یہ میری چادر ہے، میری والد کی چادر نہیں بلکہ یہ تھا۔ اتنے جو ہے اتنے بڑے خلیفہ جو اتنا جو ہے انصاف، عدل و انصاف سے ان کی وہ عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد جو یہ تو مومن خان مومن کا بھی ان کی سوانح حیات اور مومن خان مومن کی غزل گوئی، اور ان کی ایک غزل تھی مومن خان مومن کی ایک غزل تھی، اس کی بھی ہمیں تشریح کل معلوم کرے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگر آپ ویڈیو مومن خان مومن غزل اس کی تشریح حالت زندگی اگر دیکھنا رہا تو آپ یہ جو کل کی جو ویڈیو میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج نظم چاند اور تارے کے بارے میں پڑھیں گے۔ پڑھنے سے پہلے علامہ اقبال کے بارے میں ہمیں پڑھیں گے۔ علامہ اقبال جو ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے، علامہ اقبال جو ہے ایک اردو کے بہت بڑے اسلامک شاعر ہیں نا۔ ان کے بہت سارے کتابیں جو ہے لکھے گئے، جیسے آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، یہ ترانے ہندی جو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے، اور بہت سارے بچے کی دعا، گلوری، پہاڑ اور جگنو، ایسے بہت سارے مشہور نظمیں جو ہے انہی کی لکھی ہوئی نظمیں ہیں۔ اب ہم علامہ اقبال کی سوانح حیات پڑھیں گے۔ شیخ محمد اقبال 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد کشمیری برہمن تھے۔ ان کے جو اجداد تھے یعنی ان کے باپ دادا پردادا ان کے آبا اجداد تھے، تو ان کے دائدہ جو خاندان والے تھے بڑے لوگ، انہوں جو ہے کشمیر کے برہمن تھے، لیکن اسلام قبول کر کے سیالکوٹ میں بس گئے تھے۔ ان کے خاندان میں جو ہے کوئی ایک برہمن جو ہے اسلام قبول کر کے سیالکوٹ میں جو ہے وہاں پر مقیم ہو گئے تھے، یعنی وہاں بس گئے تھے۔ اقبال کے والد نور محمد زیادہ پڑھے لکھے یا خوشحال نہیں تھے۔ ان کے جو والد تھے، ان کے والد جو ہے شیخ نور محمد جو تھے، انہوں پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے زیادہ، یا خوشحال نہیں تھے، لیکن دیندار تھے، لیکن جو ہے دینداری تھی ان کے پاس، اور علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور انہوں جو ہے اٹھتے بیٹھتے تھے علماء کے ساتھ، عالموں کے ساتھ۔ ماں کا نام
امام بی بی تھا، علامہ اقبال کا نام امام بی بی۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی۔ پرائمری، مڈل اور میٹرک کے امتحانوں میں امتیازی نمبروں سے پاس ہو کر وظیفہ لیا۔ ایف اے اسکول سیالکوٹ سے پاس کر کے بی اے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ یہیں ان کی ملاقات عربی کے اسکالر ڈبلیو آرنلڈ سے ہوئی۔ اقبال نے 1899 میں فلسفہ ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور اسی کالج میں فلسفے کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1905 میں وہ مزید تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج میں داخلہ لیا۔ جب وہ واپس آئے تو وہ بالکل بدلے ہوئے تھے۔ ان کی شاعری قوم ملت کے لیے وقف تھی۔ اقبال نے کم عمری یعنی میٹرک کرنے سے پہلے ہی روایتی انداز کی شاعری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے داغ دہلوی باقاعدہ شاگردی اختیار کی، مگر جلد ہی نئے انداز کی شاعری کی طرف مائل ہوئے۔ انجمن حمایت اسلام کے بڑے بڑے جلسوں میں نظمیں پڑھنے لگے تو ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ 1990 کی طرح مشاعرے میں اقبال نے موتی سمجھ کے شان کریمہ نے چون لیے خطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے پڑھ کر محفل۔ 17 سال کی عمر میں اس وقت کے جید شعراء کو چونکا دیا۔ اس کے بعد اقبال انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں باقاعدگی سے شریک ہونے لگے۔ 1900 میں انجمن کے ایک جلسے میں انہوں نے اپنی مشہور نظم نالہ یتیم پڑھی، جو اپنے اچھوتے انداز اور کمال سوز گدازی کی وجہ سے اتنی مقبول ہوئی کہ اجلاس میں یتیموں کی امداد کے لیے روپیوں کی بارش ہونے لگی اور آنسوؤں کے دریا بہہ گئے اور نظم کی ایک کاپی 4 روپے میں فروخت ہوئی۔ اس کے بعد اقبال کی نظمیں انجمن کے جلسوں کی خصوصیت بن گئی۔ اپریل 1904 میں ادبی رسالہ مخزن کا اجرا ہوا تو اس میں اقبال کی نظم ہمالہ شائع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے نئے انداز کی نظموں اور غزلوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اقبال شعراء ہند کی صنف اول میں ممتاز مقام پر قائم ہو گئے۔ اقبال نے اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں ملازمت کی۔ اس کے بعد انہوں نے وکالت شروع کر دی۔ وکالت میں کامیابی نہیں ہوئی۔ حکومت برطانیہ نے 1922 میں ان کو سر کا خطاب دیا۔ اقبال نے کیمبرج میونخ یونیورسٹیوں سے فلسفے میں اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کی۔ پی ایچ ڈی کے لیے ان کے مقالہ کا موضوع ایران میں مابعد ارتقاء تھا۔ پی ایچ ڈی کے حصول کے بعد انہوں نے لندن سے بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا۔ اگر وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر مقرر کیے گئے اور ساتھ کرتے حالت بھی رہے، جس کی کالج نے انہیں خصوصی اجازت دے دی تھی۔ بعد میں کالج کی ملازمت چھوڑ دی اور وکالت کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا۔ کچھ عرصے تک ان کی شاعری خاموش رہی، لیکن پھر ان کی قومی و ملی نظموں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو ان کی شہرت و دوام کا باعث بنا۔ اس میں شکوہ، شمع و شاعری، خضر اور طلوع اسلام انجمن کے جلسوں میں پڑھی گئی۔ 1910 میں فارسی مثنوی اسرار خودی شائع ہوئی اور پھر 3 سال بعد رموز بے خودی منظر عام پر آئی، جو اسرار خودی کا تتمہ تھی۔ اس کے بعد اقبال کی شاعری کے مجموعے ایک کے بعد دیگر شائع ہوتے رہے۔
آخری مجموعہ ارمغان حجاز ان کی زندگی میں تیار تھا، لیکن موت کے بعد شائع ہوا۔ عملی سیاست میں حصہ لیتے ہوئے اقبال 1926 میں پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1903 میں مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس میں ان کو صدر چنا گیا۔ اسی جلسے میں انہوں نے قیام پاکستان و مبہم خاکہ پیش کیا، جو بعد میں ہندوستان سے الگ پاکستان کے قیام کے مطالبے کی اساس بنا۔ 1935 میں پنجاب یونیورسٹی نے اور اگلے سال علی گڑھ یونیورسٹی نے انہیں ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگریاں دی۔ 1935 میں عید کے دن سویا کھانے کے بعد کا گلا بیٹھ گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کو حلق میں رسولی پیدا ہو گئی تھی۔ بجلی کے علاج سے کچھ افاقہ ہوا، لیکن آواز پوری طرح بحال نہیں ہوئی۔ وکالت کا کام بند ہو گیا۔ ایسے میں ریاست بھوپال نے درسی کی اور 500 روپے ماہوار ان کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ان کی دوسری بیگم کا انتقال 1935 میں ہو گیا تھا، جو کمسن بچے چھوڑ گئی تھی۔ ان کی تربیت کی پریشانی نے اقبال کی صحت اور زیادہ بگاڑ دی۔ ان کو دمے کے دورے پڑنے لگے، کھانستے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ دسمبر 1927 میں مرض سے شدت اختیار کر لی اور 21 اپریل 48 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھا علامہ اقبال کی سوانح حیات، اور اس کے بعد علامہ اقبال کی نظم نگاری پر کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کا شمار اپنے عہد کے بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے غزل اور نظم دونوں ہی انصاف میں طبع آزمائی کی، اگر ایک نظم نگاری کی حیثیت سے وہ اردو ادب میں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ اقبال کو شروع سے ہی شعر و شاعری سے شغف رہا۔ انہوں نے جس وقت شاعری کے میدان میں قدم رکھا تو غزل کا بول بالا تھا۔ داغ اور میر کا رنگ سخن ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ ابتدائی فن میں اقبال نے بھی غزل کے میدان میں ہی گل کھلائے، جن پر داغ کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ مثلا نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے ہار کیا تھی۔ لیکن داغ کا یہ رنگ جلدی ہی اقبال کی شاعری سے اثرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی ابتدائی شاعری میں تلاش، جستجو، اضطراب کا رنگ واضح ہے، جس پر رومان کی خاص فضا اپنا آنچل لہراتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اقبال کو اس رومانیت ہی نے غالب کی شوق فکر تک پہنچایا۔ اقبال پر فلسفی تحریک کا خاصا اثر نظر آتا ہے، جہاں وہ مشرقیت کا سہارا لیتے ہوئے وطن کی محبت سے سرشار نظر آتے ہیں۔ بعد میں یہی فکر نظر شاہینی نظر میں تبدیل ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اقبال کی ابتدائی غزلوں کا یہ شعر دیکھیے جو انہوں نے انجمن حمایت الاسلام لاہور کے مشاعرے میں پڑھی تھی۔ موتی سمجھ کر شان کریمے نے چون لیے، خطرے جو تھے میرے عرف انفاظ کے۔ یہ شعر سنتے ہی ارشد گورگانی بے اختیار ہو کر سبحان اللہ کہہ اٹھے اور فرمایا، میاں اقبال اس عمر میں اور یہ شعر۔ اس کے بعد ان کے فن کے جوہر مزید کھلتے ہی چلے گئے۔ اقبال نے اپنے سینے میں ایک حساس اور وطن کی محبت سے سرشار دل رکھتے تھے۔ حالات زمانے کے تقاضے نے ان کے دل میں ملت و قوم کی بہتری کا خیال پیدا کیا، اور وہ
اردو کی روایتی شاعری سے نکل کر مقصد خاص کے لیے اس کا استعمال کرنے لگے۔ 1899 کے آس پاس اقبال کی شاعری ہمیں قوم کی اصلاح اور وطن کی پرستی سے رچی بسی نظر آتی ہے۔ 1900 میں انجمن حمایت اسلام لاہور میں اقبال نے اپنی نظم نالہ یتیم پڑھی، جسے سن کر وہاں موجود لوگ کی آنکھوں سے جاری ہو گئے اور اقبال کو خوب سراہا گیا۔ اس کے بعد 1901 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں ہی اقبال نے یتیم کا خطاب ہلال عید سے 1904 میں ہندوستان ہمارا پڑھی۔ پھر اس کے بعد ہمالا نیا شیوالا اور بہت سی نظمیں ہمیں وطن سے اقبال کی والہانہ محبت کا احساس دلاتے ہیں۔ اقبال کو جب یورپ جانے کا موقع ملا تو وہاں بھی وطن پرستی کے گیت گنگناتے رہے۔ 1905 سے لے کر 1908 تک کا زمانہ قیام یورپ کا زمانہ ہے، جہاں اقبال کی شاعری ہمیں ایک نئے رنگ میں نظر آتی ہے، جس میں فلسفہ فکر نظر آتی ہے۔ جہاں یورپ کے طور طریقوں، رہن سہن اور فکر و خیال کو متاثر کیا، وہیں ان کی باریک بینی سے وہاں کی خامیاں اور کھلاپن بھی پوشیدہ نہیں رہا پایا، جنہوں نے دیکھ کر اقبال کے اندر ایک پکا مسلمان بیدار ہوا اور وہ دل سے اسلامی تعلیم اور اصولوں کے قائل ہو گئے۔ ان کے دل میں اسلام کے متعلق احترام و عقیدت کا جذبہ پرورش پانے لگا، جس کی حیثیت جان کر علامہ نے اہل یورپ کے متعلق کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ اور 1908 میں ہندوستان واپس آنے کے بعد ان کا فن اور بھی پختہ ہو گیا، جس میں اسلامیت کا عنصر پہلے سے بھی زیادہ نمایاں ہے۔ شمع و شاعر جیسی اعلیٰ پیما آیت کی نظمیں اسی دور کی دین ہے، جو مجمع بانگ درا میں دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ فاطمہ، شکوہ حضرت خضرات الاسلام، ملی ترانہ، ہسپانیہ، تاریخ کی دعا اور مسجد قرطبہ جیسی شاہکار نظمیں لکھیں۔ اقبال نے اپنی نظم مسجد قرطبہ یوسی مسجد کے شہر میں بیٹھ کر تحریر کی۔ اقبال نے اندلس میں بہت کچھ دیکھا، وہاں کے کھنڈر اور بوسیدہ محلات شاہی کو دیکھ کر اقبال نے جذباتی انداز میں اس نظم کو لکھا۔ نظم ساقی نامہ بھی اقبال کی بہترین نظموں میں شمار کیا جاتے ہیں۔ حسن جعفری نے اس نظم کو مجمع پال جبریل میں، جس میں روح کی مانند اہمیت دی ہے۔ اقبال اردو زبان کے فلسفی شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے فلسفے سے ملت اسلام کے درد کی دوا کی۔ وہ مسلمانوں کو ذلت سے نکالنا چاہتے تھے۔ اقبال نے فلسفہ خودی پیش کیا۔ خودی کا مفہوم ہے خود شناسی اور خود آگہی، یعنی اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کا پتہ لگانا اور انہیں نکھارنا۔ استحکام خودی کے لیے انہوں نے عشق کو سب سے اہم چیز قرار دیا، یعنی کسی مقصد کو حاصل کرنے کی ایسی لگن جیسی عشق جذبے میں ہوتی ہے۔ استحکام خودی کے لیے دوسری ضروری چیز جد و جہد کو لازمی قرار دیا، یعنی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کی جائے۔ اقبال نے اس نظریے کو بڑی شد و مد کے ساتھ اپنی شاعری میں پیش کیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا علامہ اقبال کی نظم گوئی
نظم نگاری علامہ اقبال کی نظم نگاری کی ہے، اور اس کے بعد جو علامہ اقبال کی نظم چاند اور تارے ہے اس کا ہم خلاصہ پڑھیں گے۔ یہ خلاصہ مختصر سا ہے۔ ستاروں نے صبح کے وقت ڈرتے ڈرتے چاند سے کہا کہ اگرچہ ہم چمک چمک کر تھک گئے ہیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بغیر رکے رات دن چلتے ہیں۔ آسمان کے منظر میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، یعنی ہمارا چمکنا بیکار ثابت ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز مضطرب ہے، اور جس چیز کو سکون کہا جاتا ہے، اور اس دینا میں نہیں، دنیا کی ہر چیز، خواہ وہ انسان ہو، درخت ہو یا پتھر، ہمیشہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے رہتے ہیں۔ کیا کبھی یہ سفر ختم بھی ہوگا اور ہم سب کو اپنی منزل نظر آئے گی؟ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، یہ مزرعے شب کے خوش چنو۔ تاروں کے سوال کے جواب میں چاند نے کہا، اے میرے ساتھیوں اور رات کی کھیتی سے فیض حاصل کرنے والوں، دنیا کی زندگی حرکت کی وجہ سے ہے، اور یہ اس کائنات کا بہت پرانا اصول ہے۔ زمانے کا گھوڑا خواہش کے سابق کھا کھا کر دوڑتا ہے، یعنی حرکت کے پیچھے کسی نہ کسی طرح کی خواہش پوشیدہ ہے، اور دنیا کے راستے میں ٹہل جانا بے موقع اور نامناسب ہے، اس لیے کہ رکنے اور ٹھہرنے کا دوسرا نام موت ہے۔ جو لوگ اپنی منزل کی طرف رواں رہے وہ دوسروں سے آگے نکل گئے، اور جو رک گئے انہیں پیچھے سے آنے والوں نے روند دیا۔ تاروں کے سوال کے جواب میں چاند نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں اور رات کی کھیتی سے فیض حاصل کرنے والوں، دنیا کی زندگی حرکت کی وجہ سے ہے، اور یہ اس کائنات کا بہت پرانا اصول ہے۔ زمانے کا گھوڑا خواہش کے چابک کھا کھا کر دوڑتا ہے، یعنی حرکت کے پیچھے کسی نہ کسی طرح کی خواہش پوشیدہ ہے، اور دنیا کے راستے میں ٹھہر جانا بے موقع اور نامناسب ہے، اس لیے کہ رکنے اور ٹھہرنے کا دوسرا نام موت ہے۔ جو لوگ اپنی منزل کی طرف رواں رہے وہ دوسروں سے آگے نکل گئے، اور جو رک گئے انہیں پیچھے سے آنے والوں نے روند دیا۔ حرکت اور روانی ہی اشیاء کو بناتی ہے، سنوارتی ہے، گویا چلتے رہنے میں حسن ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں اس کی وجہ سے حرکت شروع کرتی ہیں، اور اس حرکت کی بدولت آخر میں سنور کر حسین بن جاتے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا نظم چاند اور تارے، یعنی چاند اور تاروں کا نظم کا خلاصہ۔ اب انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہمیں دوسرا لیسن پڑھیں گے۔ یہ تو بس ہے یہاں تک۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہمیں اس کے بعد کا علامہ اقبال کی نظم کے بعد کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔